صفحہ نمبر 23 آیت نمبر 158 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، واقعی صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت و اعتمر، جس کسی نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں صفا مروہ کے درمیان بھی چکر کاٹے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جس کسی نے نفلی خیر کے کام کیے، اللہ کے رضا کے لیے اچھائی کے کام کیے، واقعی اللہ قدردان اور علم والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو کہ چھپا رہے ہیں ان باتوں کو جو ہم نے ان پہ نازل کی، واضح دلائل اور ہدایت کے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد ان باتوں کو چھپا رہے ہیں جو ہم نے لوگوں کو کتاب میں کھول کے بیان فرمائی ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان لوگوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ ان الذین الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور وہ چھپائی ہوئی باتیں پھر بیان کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ ہم قبول کر لیں گے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حالت میں موت آئی کہ وہ کافر تھے، ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ وہ لعنت میں رہیں گے، دوزخ میں رہیں گے، ان کے لیے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ جو مہربان ہے دنیا میں بھی اور مسلمانوں پہ مہربان ہوں گے آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں صفا مروہ کا ذکر فرماتے ہیں اور ساتھ یہودی اپنی کتاب کی کچھ باتیں جن میں حضور کی مبارک ذات کی صفات کا تذکرہ تھا چھپایا کرتے تھے، تو ان پہ وعید، ان پہ اللہ کی لعنت اور ان کے لیے دوزخ، یہ دو چیزیں بالخصوص ذکر ہو رہی ہیں۔ صفا مروہ کعبے کے قریب دو پہاڑیوں کے نام ہیں، مطاف کے ساتھ بالکل متصل۔ صفا قدر زیادہ قریب ہے کعبے کے اور مروہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہے۔ جب طواف سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے، مشرکین صفا پہ ایک مخصوص بت رکھے، مروہ پہ ایک مخصوص بت رکھے، ان دونوں بتوں کی رضا کے واسطے صفا مروہ کے درمیان سعی کیا کرتے تھے۔ ابتدا میں جب اسلام آیا تو ہم نے ان کے بتوں کو بھی پھینک دیا اور صفا مروہ کی سعی کو ہم کوئی اسلام کا جز نہیں سمجھنے لگے، تو یہ آیت نازل ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، اور جبریل امین نے ان کی شرعی حیثیت بھی بیان فرما دی۔ صفا مروہ کی شرعی حیثیت یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس صحرا میں، یعنی مکہ مکرمہ میں جہاں بیاب و گیا علاقہ تھا، دونوں کو یہاں چھوڑ دیا اور روانہ ہو گئے۔ روایات میں ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں ایک مشکیزے میں پانی ادھر رکھا اور ایک تھیلے میں کھجوریں رکھی اور ان کی طرف پشت کر کے چل پڑے، کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تو پیچھے سے آوازیں دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے عرض کیا کہ ابراہیم، کیا ایسا کرنا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو اس صحرا میں چھوڑ دینا، کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، بس اتنا ہی جواب دیا۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، جب آپ کے رب کا حکم ہے تو میں اور میرا بچہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ چند دنوں میں وہ مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی کم ہو گئی، تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پریشانی پیاس کی تھی، بچہ بھی پیاسا اور خود بھی پیاسی۔ تو صفا کی پہاڑی پہ چڑھی اور نگاہیں ڈالی کہ شاید کہیں کوئی مرد نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہاں سے جا کے مروہ کی پہاڑی پہ چڑھی، وہاں سے نظریں ڈالی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح 7 دفعہ یہ 7 چکر کاٹے اور کبھی صفا کبھی مروہ کہ کوئی مرد نظر آئے اور ہماری مدد کی جائے، میرے ساتھ بچہ ہے، چھوٹا ہے، دودھ پی رہا ہے اور پیاس کی شکایت ہے، کوئی ہمارے لیے مددگار اللہ ذریعہ بنا دے۔ کوئی نہیں ملا۔ روایت میں کہ ایک آواز سنائی گئی، آپ لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ تو ایک فرشتہ آیا اور جس نے زمین کو کھرید کے وہاں سے پانی نکلا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کے نچلی سمت پہ کچھ مٹی ڈالنے لگی کہ یہاں یہ پانی کا چھوٹا سا حوض سا بن جائے اور اپنے مشکیزے کو بھر سکوں۔ حدیث میں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، اللہ حاجرہ پہ رحم کرے، اگر حاجرہ یہ مٹی آگے ڈال کے پانی کو نہ روکتی تو یہ پانی آج بھی چشمے کی شکل میں بہتا رہتا۔
اور بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ ان کی زبان میں زم زم رک جا کے معنی میں ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں جو نشیبی علاقہ ہے، یعنی جو نچلا حصہ تھا، اس زمانے میں ندی سی تھی، اوپر کا پانی یہاں سے بہتا تھا، تو وہاں پہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی تھی، جس کو آج میلین اخزرین کہتے ہیں، جہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں جن کے نیچے ہمیں دوڑنا ہمارے لیے مسنون قرار دیا گیا ہے۔ یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے دہراتے ہیں۔ ہاں، یہ واضح رہے کہ یہ دوڑنا مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کی طرف سے وہ عورت کی ایک جنس نے سب کی طرف سے کردار ادا کر دیا ہے۔ اب مردوں کے لیے وہ دوڑنا سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا انداز چلنے لگا۔ یہاں پانی نکل آیا تو قبیلے بنو جرہم کے لوگ آئے جو مال مویشی پالتے تھے، وہ یہاں رہنے لگے۔ پانی مل گیا، عرب کے لک و دک سے حرام میں پانی کہاں، پھر ایسا میٹھا پانی۔ تو ان سے اسماعیل علیہ السلام کے لیے رشتہ بھی ہوا، اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام آ کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کعبے کو بھی تعمیر کیا، اور یہ علاقہ مکہ مکرمہ آباد ہو گیا۔ اور بعد میں اللہ کے حکم پہ وہاں سے لے کے اپنے بیٹے کو منی لے آئے۔ جمرات کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے یہ قبلے کی طرف رخ کریں تو الٹے ہاتھ پہ ایک کالی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ تقریباً کوئی 7 فٹ کی اونچائی کے انداز میں ایک برج بنا ہوا ہے، سفید کلر کا، ابھی بھی موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹھا کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہاں پہ وہ برج کے طور پہ نشان اور علامت آج بھی موجود ہے۔ صفا مروہ، چونکہ ابتدا میں مسلمان اس کو ایک فضول کام سمجھتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین دونوں بتوں کی تخصیص کی وجہ سے ان کے درمیان سعی کرتے تھے، تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا، ان دونوں کے درمیان چکر کاٹنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ حج عمرے کا ایک واجب رکن ہے، جو یہ نہ کرے اس کو دم دینا پڑے گا۔ حج اور عمرے کا ایک واجب رکن قرار دیا صفا مروہ کے درمیان سعی کو۔ حج اور عمرہ یہ بھی ایک عبادت کے حوالے سے ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور وہ جگہ جہاں کی کرنسی عبادت کے حوالے سے بہت اعلیٰ ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہاں ایک نماز، اور یہ باقی ملکوں میں، شہروں میں 1,00,000 نمازیں، پھر بھی وہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ تو وہاں کی کرنسی بہت اونچی ہے، اس لیے بھی جن سے ہو سکے حج جن پہ فرض نہ ہو، کم سے کم عمرہ تو کر لیں کہ وہ کرنسی حاصل ہو جائے، جس کی مقدار بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، ہم نمازیں پڑھتے 55 سال اگر ہم نمازیں پڑھے اور ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، تو شب و روز کی 5 نمازوں کے حساب سے 55 سال میں ہم 1,00,000 نمازیں مکمل کر لیتے ہیں۔ اور وہاں کوئی جائے ایک نماز پڑھ لے، پھر بھی 55 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ کیا اعلیٰ معیار رکھا ہے اللہ نے حرم شریف کا۔
اور پھر حدیث میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں ایسے سفید تھے جیسے دودھ سفید ہوتا ہے، لیکن انسانیت کے گناہوں نے ان کے رنگ کو بدلا دیا ہے۔ اور حدیث میں ہے جس کسی نے بھی حجر اسود کو استلام کیا قیامت میں حجر اسود آئے گا، ان کو اللہ ایک زبان عنایت فرمائیں گے اور 2 آنکھیں، یہ اللہ سے شفاعت کی درخواست کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے آپ کی شفاعت قبول ہے۔ حجر اسود چن چن کے جس نے بوسہ دیا ہے یا استلام کیا ہے ان کو علیحدہ کر لے گا اور شفاعت کی درخواست دے کے اپنے ساتھ جنت میں داخل کرا دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مطاف میں طواف کے لیے 1 قدم اٹھانے پہ 7 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ 7 سال نہیں، ہم تو 7 دن بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ 1 قدم طواف کے لیے جب اٹھتا ہے مطاف کے اندر تو اس پہ 7 سال کی مقبول عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے کم سے کم دل میں ایک عزم ہو، ایک شوق ہو، یا اللہ آنکھیں آپ نے دی ہیں کعبہ تو دکھا دیں۔ زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں مال و دولت میرے پاس کچھ بھی اسباب نہیں تھے، تو میں بس محبت کے انداز میں یہ شعر بار بار پڑھا کرتا تھا، وہ دن کرے خدا کے مدینہ کو جائے ہم، خاک در رسول کا سرما لگائے ہم۔ پھر اللہ نے وہ زندگی دی کہ وہاں جا کے رہنے لگے، وہاں درس دیا کرتے تھے اور وہاں ہی ان کو موت آئی۔ اس لیے حرمین شریفین کی محبت یہ ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ حدیث میں حضور کی مبارک ذات جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہو کے مدینہ منورہ جانے لگے تو خضرہ ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا، رونے لگے، اے مکہ مکرمہ، اگر آپ کے رہنے والے مجھے آپ سے نہ نکالتے میں کبھی بھی آپ کو نہ چھوڑتا، لیکن آپ کے رہنے والے مجھے یہاں آرام سے بسنے نہیں دے رہے، اس لیے میں مجبور ہو کے آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ اپنی تیاری، اور تیاری میں بھی عجلت ہو، حج فرض نہیں ہے، عمرے کا عزم ہو، اور تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہو۔ انسان عزم کرے تو پھر ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی راستے ہموار کر دیتے ہیں، لیکن دل و دماغ میں ایک نظریہ ہو کہ یہ کام میں نے کرنا ضرور ہے۔ جہاں صبح شام جبریل امین آتے تھے، جہاں بلال، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے قدم لگتے تھے، وہاں حاضری ہو جائے، کعبے پہ حاضری ہو جائے، اتنی بڑی بات ہے۔ کم سے کم دل میں عزم اور شوق ہو، درود شریف پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ساتھ یہودیوں کا ذکر کہ وہ حضور کی صفات کو چھپاتے تھے، ان پہ لعنت ہے۔ ہاں اگر توبہ کریں گے تو اللہ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، واقعی صفا مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے اور عمرہ کرے ان پہ کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان 7 چکر کاٹے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کا کام کرے واقعی اللہ قدردان اور علم والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، واقعی وہ لوگ جو ان باتوں کو چھپا رہے ہیں جو ہم نے ان پہ نازل کی واضح انداز میں اور ہدایت کی روشنی میں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد وہ ان باتوں کو چھپا رہے ہیں جو ہم نے ان کی کتاب میں لوگوں کے لیے واضح طور پہ بیان فرمائی ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون،
ان لوگوں پہ اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم. ہاں وہ لوگ، ان پہ لعنت نہیں ہوگی جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی اور وہ باتیں کھول کے دوبارہ بیان کی. تو وہ لوگ ہیں کہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ کو قبول فرمانے والا اور مہربان ہوں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان کو موت آئی اس حال میں کہ وہ کافر تھے، ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت. خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں یعنی دوزخ میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان پہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہیں. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ دنیا میں کافر اور مسلمان دونوں پہ اور آخرت میں صرف مسلمانوں پہ مہربان ہوں گی. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، عارضی عبادت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری ہر مسلمان کو جس جس کی خواہش ہے نصیب فرما. اے اللہ برکت نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. جہاں عمرے کے بعد میں جو رکاوٹیں کھڑی ہو گئی اللہ ان کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد کی حفاظت فرما. آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرمک یا